السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کووڈ-19 کرونا وائرس بیماری کے لیے بہرحال دعائیں، دوائیں، ہر چیز کی خداوند عالم نے کسی بھی مرض کو پیدا کرنے سے پہلے اس کے لیے دعا بھی اور دوا بھی یقیناً موجود ہے، لیکن کبھی کبھی خداوند عالم اپنے بندوں پر کبھی کبھی عذاب اور کبھی کبھی امتحان اور آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، لہٰذا وہ دوائیں یا دعائیں آنکھوں سے اوجھل ہو جاتی ہیں کہ کیا کرنا چاہیے، اس لیے کہ خداوند عالم کی جانب سے کبھی عذاب ہے تو کبھی امتحان۔ کرونا وائرس بھی حقیقت میں یہ اب ایک عذاب یا امتحان جس سے بھی تعبیر کیا جائے بن چکا ہے، جبکہ ابتدا اور آغاز میں یوں لگ رہا تھا کہ یہ دنیا کی پھر کوئی عالمی جنگ ہے، چونکہ دو عالمی جنگ جو مشہور ہیں وہ دنیا میں ہو چکی ہیں۔ 1945 میں دوسری عالمی جنگ بند ہوئی کہ جس میں امریکہ نے جاپان پر ایٹم بم گرائے۔ اس کے بعد 1945 ہی میں اقوام متحدہ بنی، جس کا مدعا یہ تھا کہ اب دنیا میں کوئی بھی عالمی جنگ نہیں ہوگی، لیکن جن لوگوں نے یہ اقوام متحدہ بنائی انہوں نے ہی پھر تیسری عالمی جنگ شروع کر دی کہ جس کا نام رکھا گیا سرد جنگ، خاموش جنگ، کہ جو امریکہ اور روس کے درمیان رہی، اور دونوں کوشش میں رہے کہ ہم سب سے بڑی طاقت کہلائیں۔ اس تیسری جنگ میں بھی امریکہ جیت گیا اور روس ہارا، اس طرح کے 1992 میں روس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ تقریباً 16-17 ملکوں میں حصوں میں روس بٹ گیا اور تنہا حکومت، دنیا کی قیادت امریکہ کے حصے میں آ گئی، اور دنیا کی دوسری بڑی سپر پاور طاقتیں بھی جیسے برطانیہ تھا، فرانس تھا، جرمن تھا، یہ سب کے سب اس تیسری جنگ کے بعد، اگرچہ دوسری ہی جنگ کے بعد، لیکن دوسری جنگ کے بعد دو حصوں میں بٹے ہوئے تھے روس اور امریکہ، لیکن تیسری جنگ کے بعد 1992 میں امریکہ تنہا سپر پاور رہ گیا، باقی پاور ہیں لیکن سپر پاور نہیں۔ اس کے بعد پھر ایک چوتھی جنگ ہوئی تھی جو سافٹ ویئر کی جنگ تھی، اگرچہ یہ بھی جنگ نرم، جنگ سرد ہی سے تعبیر تھا، اور اس میں پھر الیکٹرانک اور میڈیا کی جنگ، الیکٹرانک جنگ، اس میں بھی ابھی تک امریکہ ہی جیت رہا تھا، اگرچہ اس کے مقابل چین اور اس طرح کے ممالک مقابلے پہ تھے۔ لیکن اس جنگ سافٹ ویئر کے بعد بھی یہ اب پانچویں جنگ کا خطرہ لگ رہا تھا کہ شاید اب سافٹ ویئر سے باہر نکل کے، ٹیکنالوجی سے باہر نکل کے، ایٹم سے باہر نکل کے اور اس طرح کے اسلحوں سے باہر نکلنے کے بعد یہ پانچویں جنگ کی صورت تھی بنام وائرس، کہ اس جنگ میں اسلحہ استعمال نہیں ہوگا، اس جنگ میں ایٹم استعمال نہیں ہوگا، اس جنگ میں میڈیا یا میڈیا کے علاوہ بہرحال یہ تمام کے تمام جو دوسرے ایٹم ہیں ان کا استعمال نہیں کیا جائے گا، اور ایک نئی قسم کی جنگ رہے گی بنام وائرس، اور جو ملک بھی دوسرے ملک میں وائرس پھیلانے میں کامیاب ہو گیا سمجھو وہ جیت گیا، اور جس ملک میں وائرس پھیل گیا اور اس کی پبلک ماری جانے لگی سمجھیں وہ ملک ہار گیا۔ ابتدا چین سے ہوئی کہ چین پر یہ حملہ ہوا، چاہے اس نے خود نے یہ بنایا ہو یا اس پر کسی ملک کی جانب سے بھیجا گیا ہو، کہ جیسے ابتدا میں شور تھا کہ یہ امریکہ نے وائرس حملہ کیا ہے چین پر، کہ جو ایک پانچویں جنگ ہے جس کی صورت اور شکل بدلی ہوئی ہے، یہ نئی قسم کی ایک جنگ ہے وائرس کی۔ لیکن دیکھتے ہی دیکھتے یہ ہوا کہ چین تو وہی اپنے 80-82 ہزار افراد مریض ہو کے چند صد نفر، چند سو آدمی
موت کے گھاٹ اترے اور باقی اس کے حالات صحیح ہو گئے اور سب کے سب لوگ زندہ و سالم بچ گئے۔ لیکن یہ وائرس ایشیا کے بعض ممالک سے ہوتا ہوا یورپ اور یورپ سے ہوتا ہوا امریکہ پہنچا، اور اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ مریض کرونا وائرس کے امریکہ میں ہیں، سب سے زیادہ موتیں امریکہ میں ہو چکی ہیں، اور امریکہ کے بعد پھر وہیں امریکہ ہی کے بغل میں برازیل دوسرے نمبر پہ ہے، روس تیسرے نمبر پہ ہے، اور آج کی تاریخ انڈیا چوتھے نمبر پہ آ چکا ہے۔ البتہ باقی ممالک کی صورتحال یہ ہے کہ دنیا کا کوئی بھی ملک ایسا اب باقی نہیں بچا ہے کہ جہاں پہ یہ کرونا وائرس نہ پہنچا ہو۔ اتنا ضرور ہے کہ بعض ممالک میں شدت ہے، بعض میں شدت نہیں ہے۔ ایک وقت تھا اب سے 2 مہینے پہلے کہ یورپ میں بہت شدت تھی، اور یورپ کے تقریباً سارے ہی ممالک خصوصاً اسپین، جرمن، فرانس، برطانیہ، برٹش، یہ بہت زیادہ آگے نکلے ہوئے تھے، اور حالت یہ ہو چکی تھی کہ یہ لوگ سب کے سب اپنا ہتھیار ڈال چکے تھے وائرس کے سامنے۔ لیکن بہرحال اب اس کو جنگ سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا کہ جناب یہ وائرس کی جنگ ہے، اس لیے کہ اس میں پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ کون حملہ کر رہا ہے اور کس پر حملہ۔ دوسری چیز یہ بھی ہے کہ ایسے ایسے بڑے بڑے ممالک کہ جو میڈیکل سائنس کے اعتبار سے دنیا کے سب سے آگے، یعنی اس منزل پہ تھے کہ باقاعدہ مدعی تھے کہ ہم مکمل انسان کی باڈی کا آپریشن کر کے، دماغ سے لے کر دل اور ہر اعضاء کا آپریشن کر کے اس کو دوبارہ سے پھر انسان بنا سکتے ہیں، گاڑی کھول کے انجن اور پھر دوبارہ گاڑی کو بنا دینا۔ اس منزل پہ انسان تھا، مرد کو عورت کر رہا تھا، عورت کو مرد کر رہا تھا، باقاعدہ جنسیت کی تبدیلیاں ہو رہی تھیں، دل و دماغ کے آپریشن ہو رہے تھے، اور انسان میڈیکل سائنس کے اعتبار سے اس منزل پہ تھا کہ دعویٰ کرنے والا تھا کہ ہم ایک انسان دوبارہ سے بنا سکتے ہیں۔ خداوند عالم نے اس انسان کے غرور کو توڑنے کے لیے جیسے شداد پر ایک مچھر سے حملہ کرایا جو انتہائی غرور اور گھمنڈ کی منزل میں تھا، نمرود کی بھی کیفیت یہی کہ ان لوگوں کے اپنے ان کے غرور اور گھمنڈ کو اس طرح سے خداوند عالم نے توڑا کہ ان کا تصور بھی مکھی اور مچھر ایک کم ترین اور چھوٹے سے چھوٹے جانور کے ذریعے، آج کے انسان کا پھر خدا نے غرور توڑا، اور اب یہ ایک ایسا کیڑا کہ جو قابل دید بھی نہیں ہے، دیکھا بھی نہیں جا سکتا۔ کرونا وائرس کیسا کیڑا ہے کہ جو ایک دوسرے پہ لگتا ہے، اور لگنے کے بعد دوسرے کو بیمار، حلق میں گیا، کھانسی، نزلہ، بخار ہوتے ہوتے انسان کے پھیپھڑے خراب، اور نتیجتاً انسان موت کی گھاٹ۔ تو یہ خداوند عالم کا اب عذاب یا آزمائش میں تبدیل ہو چکا ہے، اب جنگ کی صورت نہیں ہے، چونکہ اب ساری دنیا کے تمام ممالک اس میں ملوث ہیں، لہٰذا یہ خداوند عالم کی جانب سے عذاب اور ابتلا و آزمائش ہے۔ لہٰذا ہم نے عرض کیا کہ جب خداوند عالم کی جانب سے عذاب یا آزمائش ہو جائے تو پھر دعائیں اور دوائیں سب کی سب انسان کی آنکھوں سے اوجھل ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ جب تک خداوند عالم اس عذاب کو نہ ٹالے، خداوند عالم اس امتحان کو ختم نہ کرے، تب تک انسان اس عذاب اور اس امتحان میں مبتلا ہے۔ اگرچہ ہمارے علماء نے حدیث شریف قصہ، زیارت عاشوراء اور صحیفہ سجادیہ کی 7ویں دعا، ان کے پڑھنے کی بہت زیادہ تاکید کی ہے کہ مومنین دائماً ان دعاؤں کو پڑھتے رہیں، اور جو وزارت صحت کی جانب سے پیغامات مل رہے ہیں کہ انسان اس طرح سے احتیاط کی زندگی گزارے، اسی طرح انسان احتیاط کی زندگی گزارے تو انشاءاللہ ان تمام بلاؤں سے، امتحانات سے نجات اور کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔